بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آئے تو اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو۔ جب بھی جسم کاٹا جائے گا درد اور تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے قرآن کریم سے سورت یوسف کا بیان سنایا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان ہیں اور کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانے دے رہی ہیں، تو شہزادی ہے اور یوسف برتا ہے، غلام ہے، تو اس پر عاشق ہو گئی۔ عورتوں نے کہا کہ تو غلام کی دیوانی ہوگی، غلام پر عاشق ہوگی۔ زلیخا نے کہا کہ اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی تان میں زبان نہ کھول سکو گی۔ عورتوں نے کہا کہ آج ہم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس کی بڑائی کو بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولی، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ ہے۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانہ کہ ہاتھ کٹ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر محو تھی کہ جسم کٹ گیا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں، یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے۔ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کی درد نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتی چلوں، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے سید عالم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کاٹ کر رکھ لیتی۔ اعلیٰ حضرت اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگش زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگش زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہی ہیں۔ کٹنا بغیر اختیار ہے اور کٹانا بل اختیار ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر کٹانا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہی تھی کہ شہید کو شہادت کے وقت کیونکہ زیارت خداوندی نصیب ہوتی ہے، وہ اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ چاہے گھوڑے ٹینک اس کے جسم کو رونگتے ہوئے چلے جائیں مگر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا کہ اے رب کریم، میں نے تیری جنت دیکھ لی، اس کے میوے کھا لیے، نہروں سے دودھ شہد وغیرہ پی لیا، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں وہ لذت نہیں ہے۔ پروردگار عالم فرمائے گا، اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا، یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی دھار کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی۔ میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے، پھر میدان جہاد ہو اور دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، میرا جسم ہو، اور دشمن کے گھوڑے پھر سے میری بدن کو رونگتے ہوئے چلے جائیں اور میں اللہ کی راہ پر، حق کی راہ پر قتل کر کیا جاؤں۔
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے۔ شہید کے ایک ایک خون کے قطرے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 گناہ گار بخش دیے جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔